اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج روز شہادت صادق آل محمد ناطق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جس کی دردناک و غمناک شہادت پر ہم تمام ناظرین کی خدمات عالیہ میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی شہادت کی 2 تواریخ جو ہیں آئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، جو مورخین نے اور ہمارے تاریخ دانوں نے بیان کی ہے۔ پہلی ہے 15 شوال، اور دوسری تاریخ جو نقل کی گئی ہے مختلف روایات سے وہ 25 شوال ہے، یعنی مہینہ ماہ شوال کا ہی ہے۔ 15 اور 25 شوال 2 تاریخیں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کارنامے اور آپ کے جو زندگی نامہ ہیں وہ اتنا تفصیلی ہے کہ یہ 10 دن میں بھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی 15 سے 25 تک۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ یہ دونوں تواریخ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چھٹے امام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ہلکا سا خاکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق عرض کرنا چاہیں گے۔ آپ کا نام جعفر ہے، آپ کا لقب صادق ہے، صادق آل محمد جو مشہور ہیں، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ مختلف روایات کرنے والوں نے جہاں پر عبداللہ کہا ہے، وہاں سے مراد آپ کے ہی اسم مبارک ہے، اور آپ کی کنیت ہے عبداللہ، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ہی اس سے لیے جاتے ہیں، یعنی آپ ہی کی جانب اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کا کنیت جو ہے عبداللہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا اسم مبارک امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول ہے، اور اسی تاریخ کو سرکار رسالت مآب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ولادت کی تاریخ ہے 17 ربیع الاول، اور ہجری کے اعتبار سے 83 ہجری کو آپ کی ولادت ہے۔ مقام مدینہ ہے، اور بروز جمعہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا سن مبارک وقت شہادت 63 سال کا رہا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع، جس کو منہدم کر دیا گیا، آپ کے قبر پر بنے ہوئے روضے کو منہدم کر دیا گیا، اور آپ کی قبر پر بھی آپ کا نام بھی تمام عالم اسلام اگر دیکھنا چاہیں کہ عالم اسلام کی اتنی پرعظمت شخصیت اور اتنی علم و دانش کو پھیلانے والی شخصیت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کے مکتب میں بلاد روم اور ساری دنیا سے لوگ آ کر تحصیل علم میں مشغول ہوتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں علم کے دریا بہائے ہیں اور دین اسلام کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور دین اسلام کے علوم کو پھیلایا ہے، اور ہر علم پر آپ نے روشنی ڈالی ہے اور علم کا ایک دریا بہا دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی پرعظمت شخصیت کے جس کے شاگردوں میں کے شاگرد بھی امام بنے ہوئے ہیں، ایسی شخصیت کی قبر پر نام تک ہم کو نہیں ملتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟
کیا یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بغض کا ثبوت نہیں ہے، کینہ توزی کا ثبوت نہیں ہے، ان سے دشمنی کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم ان کی قبر بھی مٹا دیں گے، ان کا نام بھی مٹا دیں گے؟ لیکن دنیا یہ تصور نہ کرے کہ قبر کا نشان مٹا دیں گے یا پھر آپ روضے کو منہدم کر دیں گے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کی عظمت کو اور جن کے فضائل کو باقی رکھنے کا عہد کیا ہے اور باقی رکھنے کے انتظامات ایسے کیے ہیں کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک یہ چاروں چاند و سورج کی قندیلیں باقی ہیں، اس وقت تک، جب تک یہ ارض و سما باقی ہے، اس وقت تک یہ فضائل رہیں گے، اس لیے کہ یہ ارض و سما ان کی محبت میں ہے، یہ چاند و سورج کی قندیلیں ان کی محبت میں ہے، یہ آفتاب و مہتاب، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ بہتے ہوئے دریا، سب آل محمد کی محبت میں ہیں۔ تو جب تک یہ سب باقی ہیں اس وقت تک آل محمد کے فضائل بھی باقی رہیں گے، ان کا نام بھی باقی رہے گا، ان کے نام لینے والے بھی باقی رہیں گے، ان سے عشق کرنے والے بھی باقی رہیں گے، ان سے محبت کرنے والے بھی باقی رہیں گے، کیونکہ قبروں کو مسمار کرنا یا ان کے روضہ مقدس کو ڈھا دینے سے محبت میں کمی آنے والی نہیں ہے، بلکہ محبت اور اضافہ ہوتی جائے گی، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ امام کی زندگی نامے کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، بہت مختلف کتابیں آپ کو مل جائیں گی، خاص کر امام ششم پر، امام جعفر صادق علیہ السلام پر اسٹڈی کیجئے اور مطالعہ کیجئے، وقت آپ کے پاس ہے تو یقیناً یہ وقت نکالیے اور چھٹے امام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ جس میں بہت سارے مضامین آپ کو ملیں گے، بہت سارے علوم سے آشنائی آپ کو ہوگی، کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم کے دریا بہائے ہیں۔ تو آپ کا نام جعفر ہے، آپ کا لقب صادق ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم ابن محمد، اور تفصیلات تو آپ یہ جا کے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور آپ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور 15 شوال اور 25 شوال کو آپ کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، اور آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے کہ جس پر روضہ بنا ہوا تھا، جس کو حکومت آل سعود نے مسمار کر دیا، اور آپ کی قبر پر آپ کے نام تک نہیں لکھا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا، صرف ایک پتھر لگا ہوا ہے جو آپ کی مظلومیت کی منہ بولتی تصویر ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور عالم اسلام بھی جس پر تماشائی بنا ہوا ہے۔ یقیناً عالم اسلام کو چاہیے تھا اس پر احتجاج کرتے اور اپنا احتجاج درج کرواتے کہ اتنی ذوات مقدسہ وہاں پر دفن ہے جنت البقیع میں۔ بہرحال ہمارا عنوان چونکہ جنت البقیع نہیں ہے، چونکہ امام کے تعلق سے عرض کرنا ہے، لہٰذا ہم نے عرض کر دیا۔ چھٹے امام کے تعلق سے آپ کی ولادت ہوئی ہے 17 ربیع الاول 83 ہجری۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہا تو وہ 11 ہجری تھی۔ حضور جب تک رہے قرآن کے نزول کا سلسلہ رہا، وحی کا سلسلہ رہا، اور 23 سال کے عرصے میں تدریجی، کیونکہ قرآن دو طریقے سے نازل ہوا، ایک دفعی اور ایک تدریجی، تو تدریجی اعتبار سے 23 سال کا عرصہ لگا قرآن کو نازل ہونے میں، اور سرکار رسالت مآب کے قلب پر ایک دفعہ دفعی نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سرکار رسالت مآب کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ ہجری ہے، وہ 11 ہے اور 28 صفر۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ 83 ہجری سے اگر آپ 11 ہجری کو نکال دیجئے تو 72 ہجری، یعنی چھٹے امام کی ولادت ہوتی ہے 72 سال بعد حضور کے اس دار فانی کو الوداع کہنے کے بعد۔ ذرا سا توجہ فرمائیے گا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے انہوں نے علم کے دریا بہائے، کیونکہ جعفر جو خود نام ہے، آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ نام سرکار رسالت مآب نے تجویز فرمایا تھا، اور سرکار رسالت مآب نے بتایا تھا باقاعدہ۔ اس میں بہت ساری روایتیں ہماری نظروں سے گزری ہیں، اور ناظرین میں کچھ اہل علم بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ سرکار نے 12 اپنے جو جانشین ہیں ان کے نام بھی بتائے، ان کی صفات بھی بتائے ہیں، ان کے القاب بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ میرے بعد 12 ہوں گے اور آخری پردے غیب میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں آپ نے یہ نام بتایا۔ جعفر کا معنی کیا کہتے ہیں؟ جعفر ایک نہر ہے جو جنت میں، ایک شیریں لہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، یعنی جعفر کا مطلب ایک جنت میں بہنے والی نہر کا نام ہے جعفر، جو شیریں ہے اور جنت میں بہ رہی ہے۔
یہ نام آپ کو کیوں دیا گیا سرکار رسالت مآب کی جانب سے اور پروردگار عالم کی جانب سے؟ کیونکہ جیسا میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، وہ سورہ انبیاء جو 21واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے انہیں امام بنایا۔ یعنی پروردگار عالم نے واضح کیا کہ امام جب بھی بنایا جاتا ہے تو ہم بناتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں، کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ امام بنائے، کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ منتخب کرے۔ جب بھی امام ہوگا تو ہم بنائیں گے، جب بھی قائد و رہنما ہوگا تو ہم بنائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس لفظ جعلہ سے بحث تھی، سورہ انبیاء 21واں سورہ 73ویں آیت۔ جو مجھے بحث کرنی وہ یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے جعفر رکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دریا کی طرح جو ہے آپ نے علوم، جس طرح دریا بہتی ہے اسی طرح آپ نے علوم کے اور دانش کے دریا بہائے ہیں، سارے تشنگان علم و دانش کو آپ نے سیراب کیا ہے، اس لیے آپ کا نام جعفر ہے۔ اب یہ عرض کرنا ہے کہ 72 سال کا عرصہ ہے سرکار رسالت مآب کو پردہ فرمانے میں، رحلت فرمانے میں، اور اس دار فانی کو الوداع کہنے میں، اور امام کے ولادت کی تاریخ میں۔ جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو نہ حضور سرور کائنات ہے، نہ وحی ہے، نہ جبریل کا آنا ہے، نہ تمام تفصیلات، قرآن آ چکا ہے، آیتیں آ چکی ہیں۔ اب یہاں پر جو علم چھٹے امام ساری دنیا کو دے رہے ہیں، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کہاں سے آیا امام کے پاس کہ آپ نے ہر علم پر جو ہے روشنی ڈالی ہے اور ہر علم کو دنیا کے حوالے کیا ہے اور اس کے اسرار و رموز کو بتایا ہے، چاہے وہ علم تفسیر ہو، چاہے علم منطق الطیر ہو، علم جفر ہو، علم جامع ہو، علم نحو ہو، یعنی اتنے علوم کے جس کا احاطہ بھی ناممکن ہے، اتنے علوم پر آپ نے روشنی ڈالی ہے، علم حدیث پر اور قرآن کے اسرار و رموز پر۔ آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے کیمیا پر، بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جو چھٹے امام نے دنیا کے حوالے کیے ہیں اور تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اور ہر علم میں اپنے ایک ایک شاگرد کو آپ نے متخصص یعنی اسپیشلائزیشن کروایا کہ تم اس علم پر جو ہے نا دسترس رکھ سکتے ہو، تم اس علم کو جو ہے نا آگے بڑھا سکتے ہو۔ اور کوئی بھی مناظرے کے لیے آتا تو امام اپنے ایک شاگرد کو آگے کر دیتے کہ مثلا زرارہ آپ آگے بڑھ جائیے، حشا ابن حکم آپ آگے بڑھ جائیے، جابر ابن حیان آپ آگے بڑھ جائیے، یعنی جو بھی امام سے سوال کرنے کے لیے آتا بجائے اس کے کہ خود امام اپنے آپ کو آگے کریں، چھٹے امام اپنے شاگرد کو آگے کر دیتے، اور اتنا فخر تھا اپنے شاگردوں پر کہ امام فرماتے اگر تم نے ان کو ہرا دیا، ان کو شکست دے دی تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے مجھے شکست دے دی۔ اللہ اکبر، کتنا علم امام نے عطا فرمایا تھا ان اپنے شاگردوں کو۔ اور تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ 4500 سے زیادہ کی تعداد میں امام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے تشنگان علم و دانش جو ہے وہ جمع ہوئے تھے۔ ایک بڑی اسلامک یونیورسٹی کا قیام چھٹے امام کے دور میں ہوا۔ آج اگر چھوٹی چھوٹی جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے نام پر اگر کوئی جو ہے ایک سینٹر چلاتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم علوم پر کام کر رہے ہیں، یا ہم علم حدیث پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم علوم قرآن پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم لغت پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم صرف نو پہ ادبیات عرب پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم منطق پہ کام کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے بلاغت پہ کام کر رہے ہیں، ہم فصاحت و بلاغت پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم منطق تمام علوم پر، علم نجوم پر، علم فلکیات پر، علم جفر پر، علم جامع پر کام کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں اور اسلامی علوم کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ریسرچ آج کر رہے ہیں، چھٹے امام نے اتنی بڑی یونیورسٹی کا قیام کر کے بتایا کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کا انتخاب کیا ہے اور ان کے سینوں کو علوم کا ذخار سمندر قرار دیا کہ سرکار رسالت مآب کے رحلت فرمانے کے بعد، سرکار رسالت مآب کے اس دنیا سے جانے کے بعد، سرکار رسالت مآب کے اس دار فانی کو الوداع کہنے کے بعد بھی علم کے وہ دریا بہا کے بتلا دیا کہ ہم نہ کسی مکتب کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی استاد کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی مدرسے کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی یونیورسٹی کے محتاج ہیں۔ ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ یونیورسٹی ہو جاتی ہے، ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ مدرسہ ہو جاتا ہے، ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں مسند علم لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ اگر ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے اور ان کے بارے میں تحقیق کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ کرنا اور ہے، خود اس ذوات مقدسہ پر تحقیق کیجئے، آپ کے علوم کو دیکھیے، آپ کے کارناموں کو دیکھیے کہ علمی کارنامے ایسے ہیں کہ جس کی نظیر محال ہے کہ
چھٹے امام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں علمی اعتبار سے۔ بہرحال میں ایک دو چار چیزیں عرض کروں اور اختصار کے ساتھ آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ چھٹے امام کے زمانے میں کافی مسائل رہے ہیں، چونکہ علمی دور رہا تو کافی مناظرے بھی رہے ہیں اور کافی جو ہے ڈسکشنز رہے ہیں علوم کے تعلق سے، اور مختلف قسم کے لوگ آتے تھے۔ مثلا ایک دو واقعے میں عرض کروں گا ضرور کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص ہے کہ جس کا جو ہے قدریہ کا عقیدہ ہے، یعنی جو کرتا ہے وہ پروردگار عالم کرتا ہے، بندہ اپنے فعل میں مختار نہیں ہے۔ یہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے کا، کہ جب پانچویں امام بھی باحیات ہیں، اس نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے اور پروردگار عالم کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ چھٹے امام ابھی کمسن ہیں، اس نے خط لکھا پانچویں امام کی خدمت میں ابن مروان نے کہ فرزند رسول سارے علماء عاجز آ چکے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ جہاں علماء عاجز آ جاتے ہیں، یعنی علماء سے مراد درباری علماء، درباری ملا جہاں پر عاجز آ جاتے ہیں، وہاں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر سارے علماء جس کو علماء آپ کہتے ہیں یا آپ تصور کرتے ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں اور وہ ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پر آل محمد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی کرامت ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے آل محمد پر کہ تخت و تاج تمہارے پاس ہو، عسکر و لشکر تمہارے پاس ہو، درہم و دینار تم رکھ لو، تمام حکومتی امور تمہارے حوالے ہوں، لیکن حکومتیں جن کی محتاج ہیں وہ آل محمد علیہ السلام۔ سارے علماء عاجز آ گئے، درباری ملا سب عاجز آ گئے کہ صاحب ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، وہ بڑا ماہر ہے مناظرے میں اور ہم نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی دلیلیں مضبوط رکھ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ خط لکھا ہے اس نے ابن مروان نے کہ بھئی پانچویں امام کو خط لکھو اور ان سے یہ خواہش کرو کہ فرزند رسول دین اسلام کے لیے مشکل آ گئی ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کہ جو کہتا ہے قدریہ عقیدہ رکھنے والا کہ جو کرتا ہے وہ پروردگار عالم کرتا ہے، بندوں کا اپنے فعل میں اختیار نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ علمی بحثیں ہیں، اور علمی بحثیں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں علمی بحثیں، پانچویں امام کے زمانے میں دیکھیے کتنا علم کو پھیلایا ہے۔ باقر العلوم ہے امام باقر علیہ السلام، جن کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خط کو دیکھا امام نے، کہا اچھا قدریہ کا یہ نظریہ ہے اور اس کے تعلق سے مجھے بلایا گیا ہے۔ چھٹے امام کو یاد فرمایا، امام تشریف لائے، جی بابا جان آپ نے یاد فرمایا، کہ بیٹا ابھی آپ عازم سفر ہوئیے اور جائیے اور یہ قدریہ کا عقیدہ ہے اس کا جواب دیجیے۔ چھٹے امام عازم سفر ہوئے، پہنچے، جیسے ہی ابن مروان، ارے آپ آ گئے، آپ کے بابا کو آنا چاہیے تھا، آپ کیا کریں گے، آپ کمسن ہیں ابھی۔ اچھا یہ تصور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس سے عاجز آ گئے ہیں اور اکابر جس سے عاجز آ گئے ہیں اس کی نظر میں کہ اتنے بڑے بڑے عالم اور جبل علم اور اتنے بڑے جو ہیں علم رکھنے والے اور اتنے بڑے جو ہیں ماہر اور فقہ میں اور مناظرے میں اور تمام علوم میں، علم تفسیر میں اتنے بڑے بڑے عالم کچھ نہ کر سکے تو آپ کیا کریں گے؟ تو چھٹے امام نے مسکرا کے کہا کہ تم دربار کو آمادہ کرواؤ، سن پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ ثقیفائی معیار نہیں ہے، یہ غدیری معیار ہے۔ ثقیفائی معیار سن و سال کے اعتبار سے تمام امور کو دیکھتی ہے، اور غدیری معیار میں سن و سال معیار نہیں ہے بلکہ علم معیار ہے۔ ثقیفہ کا معیار اور ہے، غدیر کا معیار اور ہے، اور یہ جو سلسلہ آل محمد علیہ السلام کا امام حاضر تک، یہ ثقیفائی سلسلہ نہیں ہے، غدیری سلسلہ ہے۔ غدیری سلسلے میں علم ہی علم ہے، ثقیفائی سلسلے میں جہل ہی جہل ہے، جس کو آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، امور حکومت میں بیٹھنے والے جتنے تھے وہ محتاج تھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے۔ نہ کوئی یہ جذبات ہے، نہ کوئی یہ عقیدت کا اظہار ہے، بلکہ تاریخ کے چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھا کر کوئی کتاب دے دی جائے اور اس سے کہا جائے پڑھ کے مجھے اتنا بتاؤ کہ یہاں پر حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، اور مجھے اتنا بتاؤ کیا یقیناً دنیا محمد آل محمد کی محتاج تھی، حکومت میں بیٹھنے والے ان کے محتاج تھے، تو چھوٹا سا طالب علم بھی آپ کو ایک ہفتے میں رزلٹ دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور میری سمجھ میں بھی یہی آیا ہے کہ محمد و آل محمد کے محتاج تھے۔ بہرحال اس نے کہا آپ کا سن چھوٹا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دربار آمادہ کیجئے۔ چھٹے امام نے کہا دربار آمادہ کیجئے اور پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ میں لمحے بھر میں ہی اس مناظرے کو ختم کر دوں گا۔ اور وہ قدریہ کا جو عالم ہے جو کہتا ہے کہ انسان خود مختار ہے اور اللہ کا اپنے بندے کے فعل میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، میں اس کو لمحے بھر میں ختم کر دوں گا اور وہ عاجز آ جائے گا۔ اس نے کہا اتنے بڑے بڑے علماء کچھ نہیں کر سکے اور یہ کہتے ہیں کہ کر دیں گے، یہی تو ہے فرزند رسول۔ تو دربار آمادہ کیا گیا،
سارے اکابر، سارے علماء ان کی نظر میں جو تھے سب کو بلایا گیا. وہ قدریہ کا جو عالم تھا، عقیدہ قدریہ کا جو عالم تھا وہ بھی آیا اور دربار سجایا گیا. تو امام نے کہا کہ آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا میں کچھ پوچھوں؟ اس نے کہا آپ پوچھیے، آپ سوال کیجیے. اچھا بھی لگا ہوگا بھئی یہ کمسین ہے تو میں کیا، آپ سوال کیجیے. ابھی جب سوال کریں گے تو پتہ چلے گا علم کسے کہتے ہیں، عالم کون ہوتا ہے. چھٹے امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے اور اللہ کا بندے کے فعل میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی وہ خود مختار ہے. کہ بالکل یہی عقیدہ ہے میرا. اچھا سورہ الحمد آتا ہے آپ کو؟ مطلب اتنے بڑے عالم سے سورہ الحمد کہ بھائی آتا ہے؟ جی پڑھیے، غور سے سنیے گا عزیزوں. کہ پڑھیے. اس نے پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رکو، بس کافی ہے. کہ پورا سورہ بھی نہیں، رک جاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. صرف عبادت تیری ہے اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں. اچھا ابھی تو آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ اپنے فعل میں خود مختار ہے، اور آپ اس آیت کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مدد چاہتے ہیں. تو جب آپ اس کی مدد چاہتے ہیں تو آپ اپنے فعل میں مختار کہاں ہوئے؟ اللہ اکبر. اس فوراً متوجہ ہوا وہ. اس نے کہا کہ اتنی سامنے کی بات تھی، یعنی پروردگار عالم نے بندے کو اختیار بھی دیا ہے اور اس کی طرف رجوع ہونے کے لیے یہ تمام امور کو بھی رکھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایسے ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں مختار تو بنایا ہے، لیکن جہاں پر تم جا کے رک جاتے ہو، تھک جاتے ہو، اس کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے. بہرحال اور ایک مرتبے کا واقعات بہت ہیں، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ ممکن ہے کہ میں علوم پر اگر ڈسکس کروں تو شاید بات خشک ہو جائے، اس لیے واقعات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. چھٹے امام کے زمانے میں علوم کا ایک دریا بہہ رہا ہے اور تشنگان علم و دانش وہاں پہ سیراب ہو رہے ہیں. ایسے میں معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. کیا خدائی کا دعویٰ کر دیا؟ اس نے ایک برتن میں جو ہے کچھ مٹی اور کیچڑ جمع کیا اور اس کے بعد اس میں جو ہے کیڑے پیدا ہو گئے. جیسے معمولاً ہوتا ہے کہ اگر آپ رکھیے تو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے ہی کیڑے پیدا ہوئے تو اس نے اعلان کیا کہ میں ان کا خالق ہوں، اس کو میں نے خلق کیا ہے، یہ جتنے کیڑے ہیں اس کو میں نے خلق کیا، میں ان کا خالق ہوں. تو کچے عقیدے والے اور بیچارے سیدھے سادے لوگ، وہ لوگ بالکل اس بات کے دعوے دار کی جو ہے وہ تائید کرنے لگے کہ صاحب ہاں آپ نے خلق کیا ہے اور ہم کو پتہ ہے. اس نے کہا کہ میں نے بغیر علت کے ان کو پیدا کر دیا، یعنی پہلے سے کوئی نہ ان کے تخم تھے نہ یہاں پہ میل و فیمیل تھا، میں نے ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. اب ایسے ایسے بات پہنچی کہ صاحب ایک تو خدا بنا ہوا ہے، وہ تو خلقت کا معاملہ ہے، وہ تو خلق کرنے پہ جو ہے آمد آیا اور اس نے خلق کر دیا اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. بات امام تک گئی. امام نے کہا اچھا چل کے دیکھتے تو ہے خالق ہے کیسا. امام آئے، تشریف لائے اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو خلق کیا. امام نے کہا اچھا آپ اس کے خالق ہیں؟ کہا ہاں یہ جو کیڑے ہیں اس کا میں خالق ہوں. امام نے کہا اچھا یہ خلقت آپ کی ہے؟ کہا جی بالکل میں نے خلق کیا ان کو. تو امام نے فرمایا اچھا جب آپ خالق ہیں تو آپ کا اختیار بھی ہوگا، آپ اختیار بھی رکھتے ہوں گے، علم بھی ہوگا. کہا جی بالکل. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ جتنے کیڑے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، کتنے ہیں یہ مثلا گن کے بتا دو کتنے. اس نے کہا مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے. کہا اچھا پھر آپ خالق ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں کتنے. اچھا ٹھیک ہے جانے دیجئے، ان کی تعداد نہ بتائیے، اتنا بتائیے کہ ان میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں، نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. آپ خالق ہیں تو اتنا تو بتائیے کہ نر کتنے اور مادہ کتنے. اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اچھا تعداد آپ نہیں بتا سکتے، آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میل کتنے ہیں فیمیل کتنے ہیں. اچھا کم از کم یہ بتا دیجئے کہ امام نے فرمایا کہ یہ نر اور مادہ بتا دیجئے. کہا نہیں بتا سکتا. تو امام نے کہا اچھا اختیار تو ہوگا آپ کا، ایک کام کیجئے جو رینگتے ہوئے کیڑے مشرق کی طرف جا رہے ہیں ان کو اشارے سے مغرب کی طرف کر دیجئے، اور جو مغرب کی سمت میں جا رہے ہیں ان کو اشارہ کر کے مشرق کی طرف پلٹا دیجئے. قدرت تو ہوگی آپ کے پاس. کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. امام نے مسکرا کے فرمایا
نہ آپ ان کی تعداد جانتے ہیں، نہ آپ ان کے نر و مادہ ہونے کو جانتے ہیں، نہ آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے اشارے سے کم از کم پلٹا دیں، تو پھر آپ کی کون سی خدائی اور کون سی خلقت ہے؟ اس کے بعد امام نے تعداد بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ جتنے کیڑے ہیں اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، کتنے میل ہیں اور کتنے فیمیل ہیں۔ اس کے بعد امام نے اشارہ کیا، جو مشرق کی جانب حرکت کر رہے تھے امام کا اشارہ پاتے ہی وہ مغرب کی طرف پلٹ گئے، اور امام کا اشارہ پاتے ہی جو مغرب کی طرف رینگ رہے تھے وہ پھر سے مشرق کی طرف پلٹ گئے۔ امام نے اس کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں علم بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اپنے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو خالق منوانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس کا عبد منوانے آئے ہیں اور ہمارے ذریعے سے اس کی معرفت کا ذریعہ قرار پانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے ان ذوات مقدسہ کو اس لیے رکھا ہے کہ ان کی طرف دیکھو، اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنی قدرت و اختیار ہونے کے باوجود بھی جس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اسے پروردگار عالم کہا جاتا ہے، اسے اللہ کہا جاتا ہے، کہ ایسے بندے پروردگار عالم نے بھیجے ہیں۔ تو امام نے بتایا کہ ہمارے پاس علم ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ علوم جب دنیا میں پھیلتے اور سارے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے، چرچے ہوتے کہ چھٹے امام کا علم، چھٹے امام کا علم، اور امام جعفر صادق اور فرزند امام کا علم اس معیار پہ ہے اور اتنا بلند علم ہے کہ آپ نے اشارہ کیا تو پلٹ گئے، اور آپ نے تعداد بتائی، آپ فیمیل اور میل بتانے لگے۔ تو جب منصور دوانقی کو پتہ چلا تو اس نے امام کو بلایا، کہا کہ امام کو بلاؤ۔ امام کو یاد فرمایا کہ آپ آئیے، کہا مدینے سے؟ کیوں؟ بادشاہ ہے بھائی، ہم بلا رہے ہیں، آپ آئیے۔ امام تشریف لائے، دربار میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے تو امام نے ملاحظہ کیا کہ ایک مکھی ہے جو بار بار آ کے منصور دوانقی کے منہ پہ بیٹھتی ہے، وہ اس کو ہٹاتا ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ امام آئے، اس کو بٹھایا، امام نے کو بٹھایا، اس نے یہ فعل ہو رہا تھا کہ مکھی آتی وہ اس کو ہٹاتا، پھر اس کے بعد پھر مکھی آتی پھر ہٹاتا، قادر ہی نہیں تھا کہ مکھی کو بھی ہٹا دے۔ اس نے جھنجلا کے ایک مرتبہ امام کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے آخر پروردگار عالم نے ان مکھیوں کو پیدا کیوں کیا؟ تو امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے مکھیوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جابروں، ظالموں، سرکشوں کو سرنگوں کر دے اور اس چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے ذلیل کر دے۔ یار اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو حاکم ہونے کے، ایک مکھی پر تمہارا اختیار نہیں ہے تو پھر تم کاہے کے حاکم ہو، اور کہاں قدرت کے مقابلے میں آ رہے ہو اور کہاں آل محمد کے مقابلے میں آ رہے ہو؟ ایک چھوٹی سی مکھی پر بھی تمہارا اختیار نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جابر و ظالم کو سرنگوں کرنے کے لیے اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مکھی کو خلق کیا ہے۔ کتنا بہترین جواب امام نے دیا ہے۔ اور ایک واقعہ سن لیجئے، چونکہ یہ معجزہ ہے امام کا، اور امام کی تضحیک اور توہین اور استہزاء، یعنی امام کا مذاق اڑانا یا امام کی توہین کرنا، تصور بھی نہ کیجئے کہ کوئی امام کی توہین کر سکتا ہے۔ اور ایسے جلیل القدر ائمہ علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہ جن کے علم کے چرچے ساری دنیا میں آج تک ہیں اور تا قیامت تک رہنے والے ہیں، اور انہی کے علوم پڑھ پڑھ کے مجتہد بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، اور انہی کے علوم پڑھ کے ذاکر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور فصاحت و بلاغت کے چرچے ہیں تو انہی کی لب و دہن کے نکلے ہوئے الفاظ جمع ہوتے ہیں تو فصاحت و بلاغت جیسے علوم وجود میں آتے ہیں۔ یا آل محمد یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ ہر صدی جس پر رشک کرتی ہو، ہر عالم جس پر رشک کرتا ہو، اور مرجع جس کا خادم ہو، جس کا نوکر ہو، وہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ تو ذرا سا تصور کیجئے کہ جب ائمہ علیہ السلام کا یہ جلیل القدر مرتبہ ہے اور اتنی عظمت اور عفت ہے، منصور دوانقی نے دیکھا کہ امام کا اتنا مرتبہ، اتنا مقام ہے، تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا، 70 جادوگروں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کر کے کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کو بلاؤں گا، فرزند رسول کو بلاؤں گا، امام جعفر صادق کو بلاؤں گا، جیسے ہی وہ آئیں تم کوئی ایسا کرتب کرنا کہ ان کی توہین ہو جائے۔ اس نے کہا بلا لیجئے، جادوگروں نے کہا بلائیے۔ جیسے ہی امام تشریف لائے تو یہ جتنے جادوگر تھے ان لوگوں نے مصنوعی شیر بنائے، یعنی جو دکھنے میں شیر جیسے ہوتے ہیں، شیر نہیں ہوتے، تصویریں جیسے ایسے لگے کہ دور سے کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں نے بنائے۔ جیسے امام داخل ہوئے، امام نے دیکھا یہ حرکت، دیکھا امام سمجھ گئے
کہ یہ میرا استہزاء کرنا چاہتے ہیں، توہین کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ غیظ و غضب کے عالم میں ان شیروں کی طرف اشارہ کیا اور کر کے فرمایا کہ جس نے تمہیں بنایا ہے ان لوگوں کو نگل لو۔ مصنوعی شیر تھے۔ امام نے اشارہ کر کے کہا کہ جس نے تمہیں بنایا ہے ان لوگوں کو ہی نگل لو۔ جیسے ہی امام کا اشارہ ملا ہے ویسے ہی یہ مصنوعی شیر اصلی شیر کی شکل اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جادوگروں کو نگل لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کانپنے لگتے ہیں، اور حاکم وقت جو منصور دوانقی کانپنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں گئے جادوگر، شیر کے پیٹ میں چلے گئے، اور امام وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کانپتے ہوئے اس نے کہا کہ فرزند رسول کہاں گئے؟ یہ کہا جا رہا تھا، چلے۔ کہا کہ آپ واپس بلائیے ان کو۔ امام نے اتنا حسین جملہ کہا جس کو تاریخ نے اپنے سینے پر ثبت کیا ہے، اور بہترین، یعنی ایسی دلیل دی ہے کہ سارا دربار خاموش اور سکتے میں آ گیا۔ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ وہ جادوگروں کو بلائیے، وہ تو شیر کے پیٹ میں چلے گئے، وہ تو مصنوعی تھے۔ امام بتانا چاہتے ہیں ہمارا اختیار کیا، ہمارا استہزاء کرتے ہو؟ ہمارا اختیار یہ ہے کہ بے جان میں جان ڈال دے، اسے امام کہتے ہیں، بے روح میں روح ڈال دے، اسے امام کہتے ہیں۔ یہ کن فیکون کے مصداق ہیں، یہ کن فیکون کا اختیار رکھتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں شے وجود میں۔ اللہ نے ان کو یہ عطا کیا ہے، اللہ نے یہ قدرت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ اشارہ کیا، جادوگروں کو نگل لیا۔ اب یہ پریشان کانپ رہا ہے کہ مولا واپس بلا لی، فرزند رسول واپس بلا لیجیے۔ امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی ان جادوگروں کو اگل دیتے۔ کیا مطلب؟ وہاں موسیٰ کے عصا نے جب سانپوں کو نگل لیا تھا دربار فرعون میں، وہاں بھی تو ایسے ہی واقعہ ہوا تھا، موسیٰ کو بلا کر سانپ بنائے تھے۔ امام بتانا چاہتے ہیں ہمارا سلسلہ یہ عام سلسلہ نہیں ہے، ہمارا سلسلہ سلسلہ الہیہ ہے، ہم منصوص من اللہ ہیں، ہم اللہ کی جانب سے عہدے لے کر آتے ہیں۔ ہمارا کردار و طریقہ وہی ہوتا ہے جو انبیاء کا ہے، جو مرسلین کا ہے۔ ہمارے پاس بھی وہی معجزے ہیں جو انبیاء و مرسلین کے پاس معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام یہ کہہ کے چلے گئے کہ اگر عصائے موسیٰ نے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو آج ان شیروں کو بھی میں کہتا کہ اگل دو۔ نہ انہوں نے اگلا تھا نہ یہ اگلیں گے، جس کو جہاں جانا تھا وہ چلا گیا ہے۔ یہ امام علیہ السلام ہے کہ جن کے پاس اتنا اختیار تھا، جن کے پاس اتنی قدرت و طاقت و توانائی تھی کہ امام کن فیکون کے مالک ہوتے ہیں، اور امام کا مرتبہ و مقام ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا۔ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ میں امام کے علم پر روشنی ڈالتا، لیکن انشاءاللہ شاید آنے والی جو ہماری ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں ضرور عرض کریں گے۔ ابھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور ہمارے نوجوان اور بچوں تک یہ باتیں پہنچے کہ امام کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں اور امام کے پاس کتنے معجزات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ قدرت پروردگار عالم کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں، اور امام کے سامنے اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام نے جو اپنا کردار پیش کیا زمانے کے سامنے، ہم سے بھی ویسے ہی مطالبہ وہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام علیہ السلام کے پاس کافی لوگ آتے تھے اور سلام اور آپ کی خیر و خیریت اور آپ سے سوال و جواب کرنے کے لیے، ایسے ہی خراسان سے ابو سہیل خراسانی امام کی خدمت میں آئے، سلام عرض کرتے ہیں، عرض کر کے کہتے ہیں یا اے فرزند رسول، اے مولا امام جعفر صادق، اگر آپ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے آواز بلند کریں تو کئی ہزار تلواریں آپ کی تائید میں بلند ہوں گی۔ تو امام نے کہا آپ بھی ان میں سے ہیں، یعنی میں اگر خیام کروں تو آپ بھی تائید کریں گے؟ تو کہا کہ بالکل میں بھی تائید کروں گا اور میں بھی جو ہے آپ کے ساتھ ہم رکاب رہوں گا۔ تو امام نے اپنے غلام کو بلایا کہتے تنور روشن کرو۔ تنور روشن ہو گیا۔ جیسے ہی تنور روشن ہوا تو امام نے کہا کہ ابو سہیل خراسانی جاؤ اس تنور میں کود جاؤ۔ یہ پریشان کہ مولا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے آپ کے دل آزاری کا سبب بنا ہو، یا آپ مجھ سے پریشان ہو یا غصے کا سبب بن گیا ہو آپ کے؟
تو امام نے کہا نہیں جانا چاہتے آرام کرو بیٹھو اور سناؤ خراسان میں کیسے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے کیا حال ہیں، ان کے معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے تمام سوالات ہو رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ہارون مکی آئے ہیں۔ جیسے ہارون مکی آئے سلام عرض کیا بارگاہ امامت میں، یہ حج کر کے آئے ہیں، اور یہ وہ امام کے اصحاب ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بارگاہ امامت میں سلام نہ کر لیا جائے۔ سلام کرتے ہیں، علیک السلام، ہارون مکی آئے، تھکے ہوئے ہیں، گھر نہیں گئے، امام کی خدمت پہ آئے۔ امام نے ہارون مکی کی طرف دیکھا، علیک السلام، ہارون مکی جاؤ، تنور روشن ہے، جا کے کود جاؤ، بالکل شعلے بلند ہے، جا کے کود جاؤ۔ فوراً گئے، تنور میں کود گئے۔ یہ بھی نہیں پوچھا مولا میں تھکا ہوا ہوں، حج سے آیا ہوں، گھر پہ نہیں گیا ہوں، بیوی بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آیا تھا، میری سزا میرے غلطی کیا ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے، یا میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ تنور کے حوالے مجھے کر رہے ہیں؟ یہ سب سوالات نہیں، بلکہ جیسے ہی حکم امام ملا کہ تنور میں کود جاؤ، ہارون مکی جاتے ہیں اور تنور میں کود جاتے ہیں۔ ابو سہیل خراسانی چھٹے امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پریشان ہے۔ کیا پریشان ہے؟ کہتے ہیں کہ میں سوال نہ کرتا، تنور روشن نہ ہوتا، ہارون مکی جیسا انسان اس تنور میں نہ جاتا اور موت کے حوالے نہ ہوتا، یہ میں سوال ہی نہ کرتا، اور اپنے آپ پہ وہ اپنے اندر ہی یہ تمام چیزیں لیے ہوئے۔ چھٹے امام نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے پریشان ہو؟ کہا کہ مولا میں پریشان کیسے نہ ہوں، تنور روشن تھا، وہ بیچارے اس میں چلے گئے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، وہ تو خاکستر ہو گئے ہوں گے، وہ تو جل گئے ہوں گے۔ تو امام نے ان کی پریشانی دیکھی، دیکھے کہتے آؤ چلتے ہیں، لیا ساتھ لے کے تنور کے پاس پہنچے۔ جیسے تنور کے دہانے پہ پہنچے ہیں تو ابو سہیل خراسانی نے دیکھا، امام نے کہا دیکھو کیا حال ہے۔ ابو سہیل خراسانی نے دیکھا، وہ تسبیح و تحلیل پروردگار میں مشغول ہیں، آگ گلزار ہو چکی ہے، سرد ہو چکی ہیں، اور درمیان میں بیٹھے ہوئے ہارون مکی تسبیح و تحلیل پروردگار میں مشغول ہیں۔ چھٹے امام نے ابو سہیل خراسانی کی طرف دیکھ کے کہا کہ ان لاکھوں تلواروں میں کیا ایک تلوار بھی ہارون مکی جیسی ہے کہ جس نے میرے حکم پر سمن و اطاعت، یعنی جیسی امام نے کہا ویسے ہی اپنے آپ کو تنور کے حوالے کر دیا، یہ بھی نہ پوچھا کہ مولا میری کیا غلطی ہے یا میں کیوں چلا جاؤں، اسے کہتے ہیں اطاعت امام۔ تو امام نے کہا کہ کیا ان ہزاروں لاکھوں تلواروں میں ایک تلوار بھی ایسی ہے یا ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جو ابو سہیل ہارون مکی جیسا ہو؟ تو ابو سہیل خراسانی نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہم اسی کے انتظار میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا کردار ہے، اور ایسے کردار اپنے اندر لانے کی کوشش ہے، یہی چھٹے امام بتانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے جتنے شاگرد ہیں ان کی تربیت آپ نے ایسے ہی کی ہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ بالواسطہ و بلا واسطہ آپ کے علوم دنیا کے حوالے ہو رہے ہیں، اور دنیا آج بھی اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ آخری بات، اور آپ کی زحمت تمام، امام کا آخری وقت ہے۔ منصور دوانقی نے ملعون نے آپ کو انگور کے ذریعے سے زہر دے کر شہادت تک پہنچایا ہے، اور آپ کو وہ چاہتا تھا کہ آپ کا وجود اس دنیا میں نہ رہے، جو کہ پروردگار عالم نے شہادت مقسوم میں رکھی ہے۔ امام نے رزم بقضائہ و تسلیم لامر کہتے ہوئے ان انگوروں کو نوش فرمایا ہے۔ زہر کا اثر تمام بدن میں سرایت کر چکا، بستر پر آ گئے ہیں مولا امام صادق علیہ السلام، آپ کے سرانے آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، گریہ وزاری بھی ہو رہی ہے، اور بین بھی کیے جا رہے ہیں کہ چھٹے امام کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ اتنے میں آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، اس کے بعد آنکھوں کو کھولا، اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلا کے کہتے میرے اقربا کو، میرے رشتہ داروں کو جمع کرو۔ جب سب کو جمع کیا، عزیزو بڑی غور سے سننا، چھٹے امام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنی بچیوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہتے ہیں سنو، میں تمہارے حوالے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تم کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ کون سا پیغام ہے؟ یہ وقت وصیت ہے، یہ آخری وقت ہے کہ جب امام اس دار فانی کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ وصیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ میرے بعد یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا، میرے بعد یہ امور ہے ان کو دیکھنا، میرے بعد یہ میراث میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان تمام امور کو انجام دینا، یہی تمام کام وصیت میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن چھٹے امام وصیت فرماتے ہیں اپنے تمام اقربا کو جمع کر کے، اپنے فرزند کو جمع کر کے، ذرا غور سے سننا عزیزو، چھٹے امام آخری وقت میں کیا خواہش اور کیا وصیت کرتے ہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاۃ، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ میری شفاعت، ہماری شفاعت، ہمارے اہل بیت کی شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ یعنی چھٹے امام اس دنیا سے جا رہے ہیں اور وصیت میں کیا کہتے ہیں؟
لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاته، جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، نہیں پڑھنے والوں کی تو گفتگو ہی نہیں ہے، یعنی جو نہیں پڑھتے ہیں ناٹ ان دا لسٹ، یعنی وہ تو فہرست میں ہی نہیں ہے. جو پڑھتے بھی ہیں اور ہلکا سمجھ کے پڑھتے ہیں، مثلا ارے ابھی نماز پڑھنا ہے، ابھی وقت آ گیا، ابھی پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے. نماز کو اپنی زندگی میں اہمیت دیجیے، اس لیے کہ چھٹے امام نے اپنے آخری وقت میں بھی جو چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. یہ کتابیں بھری پڑی، اصول کافی کی روایت ہے، آپ اٹھا کے کتابیں دیکھیے، منتهى الاعمال ہے، کتاب الارشاد ہے، جہاں پر بھی امام کا جو ہے وصیت نامہ ہے، وہاں پہ جا کے ملاحظہ کیجیے. نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے سر پر ضربت لگتی ہے تو بحالت نماز ہے. امام حسین علیہ السلام خاک کربلا جمع کرتے ہیں اور سر سجدہ خالق میں رکھتے ہیں تو نماز ہے. ظہر عاشور میں نماز ہے. جناب سید عالمیان حجر عبادت میں جاتی ہیں تو نماز ہے. شام غریبہ میں نماز ہے. شب عاشور میں نماز ہے. ظہر عاشور میں نماز ہے. کربلا کے ہر پیغام میں نماز ہے. اور نماز کی اہمیت وہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے اپنی زندگی میں جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے وہ نماز ہے. چوتھے امام کو سید الساجدین و زین العابدین کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نماز و عبادت پروردگار کو اہمیت دی ہے. جناب سید زینب نے، جناب شہزادی زینب نے اپنی زندگی میں جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ نماز ہے. اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر اپنی بہن کو رخصت کر رہے تھے تو ایک مرتبہ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اختی زینب، اے بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جناب زینب نماز شب کو بھی فراموش نہ کریں گی. تو چھٹے امام نے بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں نماز کو اہمیت دیجئے، خود بھی نماز کو اہمیت دیجئے، بچوں کو بھی یہ تاکید کیجئے کہ نماز بوقت ہونی چاہیے. اس لیے کہ آیت اللہ بہجت جو ایک بہت بڑے عارف انسان تھے، جو اس دنیا میں اپنے نقوش چھوڑ کے گئے ہیں، آیت اللہ بہجت جو عارف تھے، عالم تھے، اور آل محمد کے در سے جس نے علم حاصل کیا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر ترقی کرنا ہے اور عرفان کی اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچنا ہے اور سالک اللہ بننا ہے، عارف باللہ بننا ہے، اور محمد آل محمد علیہ السلام کی معرفت کاملہ حاصل کرنا ہے. دیکھیے بغیر معرفت محمد آل محمد علیہ السلام کا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. نہ علم آتا ہے، نہ تفسیر آتی ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فہم آتا ہے، نہ ادراک آتا ہے، کچھ نہیں آتا محمد آل محمد علیہ السلام کے بغیر. ان کی محبت کے بغیر، ان کے عشق کے بغیر کچھ نہیں ہے. یعنی دو رائے نہیں اس میں کہ مثلا 2 اور 2 4 ہے کہ اگر آپ محمد علیہ محمد علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں تو سب کچھ ہے. اگر ان کے غلامی کا شرف آپ کو نہیں ملا، کچھ نہیں ہے. یعنی آپ جو چاہے ہو جائیے، محمد علیہ محمد علیہ السلام کے اگر خادم نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی توقیر نہیں، کوئی افتخار نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی رفعت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی مرتبہ نہیں. جب تک ان کے غلام ہیں اس وقت تک مرتبہ بھی ہے، مقام بھی ہے، سب کچھ ہے. اور دنیا نے دیکھ لیا جو بھی ان کا غلام ہے، جو بھی ان کا نوکر ہے، جو بھی ان کا خادم ہے، وہی دنیا میں اپنا بول بالا کرتے ہیں اور دنیا میں اسی کا نام ہوتا ہے. بہرحال محمد علیہ محمد علیہ السلام کی اگر معرفت کامل ہونا ہے اور اعلیٰ ترین منازل پہ پہنچنا ہے تو آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ نمازیں جو ہیں اس کو اول وقت پر ادا کریں. فجر کی نماز فجر کے وقت پر، ظہر و عصر کی نماز ظہر و عصر کے وقت پر، مغرب و عشاء کی نماز مغرب و عشاء کے وقت پر. اگر کوئی انسان وقت پر نماز پڑھتا ہے، پروردگار عالم خود اس کو اعلیٰ منزلوں تک پہنچاتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کو کام ہے، کام سے کہیے نماز ہے. جس طریقے سے آفس کا سیٹ اپ ہوتا ہے، جس طریقے سے بیڈ روم اور یہ روم اور کچن روم اور ڈرائنگ روم اور ہال اور یہ اور وہ اور فلاں اور بالکنی اور تمام چیزیں جو سیٹ اپ کیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک سیٹ اپ ہو نماز کے لیے، وہاں پر ایک سیٹ اپ ہو امام بارگاہ کے لیے، وہاں پر ایک سیٹ اپ ہو جس میں ہم جو ہے اپنے تمام چیزوں کو رکھیں، جہاں پہ قرآن ہو، جہاں پہ علوم آل محمد سے جڑی ہوئی کتابیں ہوں، جہاں پر ہم بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ سکیں، جہاں پر پروردگار عالم سے ارتباط پیدا کر سکیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. چھٹے امام نے کہا لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاۃ، ہماری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی. چھٹے امام اس دنیا سے جا رہے تھے تو سرہانے بیٹیاں بھی تھیں، گریا کر رہی تھیں. گریا کرنے پہ پابندی نہیں، آنسو بہا رہے آنسو بہانے پہ پابندی نہیں ہے. اور تاریخ کا ایسا جنازہ ہے کہ چھٹے امام کے جنازے میں علماء بھی ہیں، اکابر بھی ہیں، امور حکومت سے جڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، اور
تمام ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں کہ کیونکہ چھٹے امام کے جنازے میں کافی تعداد میں لوگ ہیں، اور جنت البقیع کے حوالے آپ کو کیا گیا، اور سرزمین بقیع نے محمد و آل محمد علیہ السلام سے ایک موتی کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جو آج تک محفوظ ہے، کہ پروردگار عالم نے اتنا عظمت و اور رتبہ و مقام دیا، اور بڑے اہتمام سے آپ کا جنازہ اٹھا اور آپ کو غسل و کفن دیا گیا۔ آپ کے فرزند امام کاظم نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا، آپ کے جنازے کا اہتمام بھی کیا، اور آپ کو سپرد خاک بھی کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ لوں، ہاں جن کے وارث موجود ہوتے ہیں یقیناً وہ ایسے ہی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک وارث کربلا میں بھی تھا، لیکن اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، نہ اپنے بابا کو غسل دے سکتا ہے، نہ کفن دے سکتا ہے۔ جلتی زمین کربلا پر حسین کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، اور امام سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ جناب زینب نے دیکھا بیٹا سجاد تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ ہتکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے چھٹے امام نے کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا زندہ ہے، مگر اتنا مجبور اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔